السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بتانے لگا ہوں کہ ان پر عذاب کیسے نازل ہوا۔ جب لوگوں کی نافرمانی اور بت پرستی دنیا میں عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرتے اور دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، تم صرف اللہ کی عبادت و بندگی کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نصیحت کو سن کر قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے، کیونکہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، نیز تمہاری پیروی ذلیل و حقیر اور کم درجہ کے لوگوں نے کر رکھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سعادت و نیک بختی کا دار و مدار دولت پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی رضا مندی اور اخلاص نیت پر ہے۔ میں تمہیں یہ دعوت مال و دولت کی امید پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، وہی میری محنت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ غرض یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام دن رات انفرادی و اجتماعی اور خصوصی طور پر ایک طویل عرصہ تک قوم کو شرک و کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈراتے رہے، مگر وہ باز تو کیا آتے بلکہ الٹا عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ قوم کے افراد بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے رہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ اب موجودہ ایمان والوں کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ اب ان بدبختوں پر ایسا عذاب نازل فرما کہ ایک بھی کافر و مشرک زمین پر زندہ نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ تم ہماری نگرانی اور حکم کے تحت ایک کشتی تیار کرو۔ چنانچہ ایک کشتی تیار کی گئی جس کی لمبائی 300 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ، اونچائی 30 ہاتھ تھی اور یہ 3 منزلہ عمارت پر مشتمل تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین و آسمان سے پانی کے دہانے کھل گئے اور دیکھتے ہی زمین پر پانی ہی پانی جمع ہو گیا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام بحکم خداوندی مومنین اور جانداروں میں سے ایک جوڑے کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ باقی تمام کافر و مشرک پانی کے اس طوفان میں ہلاک ہو گئے۔ 6 مہینے کے بعد کشتی 10 محرم الحرم کو وجودی پہاڑ پر ٹھہری تو حضرت نوح اہل ایمان کو لے کر امن و سلامتی کے ساتھ زمین پر اترے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی سے دنیا کی آبادی کا دوبارہ سلسلہ شروع فرمایا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ والسلام۔